آئینی اور قانونی ماہرین نے سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کرانے کی حکومتی تجویز کو آئین پاکستان کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے اس میں کئی قباحتوں کی نشاندہی کی ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آئندہ سال مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اپنے 15 دسمبر کے اجلاس میں سینٹ انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کروانے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ سینٹ کے آدھے اراکین 11 مارچ سن 2021 کو سبکدوش ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات ہونا ہے۔ تاہم قانونی ماہرین نے سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کے طریقہ کار کو آئین پاکستان کی روح کے مخالف قرار دیتے ہوئے اس میں کئی قباحتوں کی نشاندہی کی ہے۔ آئینی ماہر اور سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ حکومت کو یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں کون بتا رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد نے بھی اسی طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کے آئینی ماہرین نے غلط راستہ دکھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات کروانے کا اب وقت نہیں رہا۔ یاد رہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 226 کے مطابق آئین کے تحت ہونے والے تمام انتخابات ماسوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے منعقد ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں انتخابات کروانے سے متعلق رائج قانون الیکشن ایکٹ سن 2017 کی شق 6 میں بھی پارلیمان کے ایوان بالا کے چناؤ کے لیے خفیہ رائے شماری یعنی سیکرٹ بیلٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ سن 1973 کا آئین بنانے والوں نے چھوٹے صوبوں اور چھوٹی جماعتوں کو ایوان بالا میں نمائندگی دینے کے لیے سینٹ کے انتخابات کا مخصوص طریقہ کار متعارف کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے کسی طریقے سے چھوٹی جماعتوں اور صوبوں کو سینٹ میں نمائندگی نہیں مل سکتی۔ اسی مخصوص طریقے کی وجہ سے محض 3-4 صوبائی اراکین والی جماعت بھی سینٹ میں پہنچ سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکریٹری بابر یعقوب فتح محمد کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق سینٹ کی آدھی خالی نشستوں پر 11 مارچ تک ہر صورت الیکشنز کروا کر کامیاب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے تاکہ 12 مارچ کو نئے اراکین حلف اٹھا کر ریٹائر ہونے والے سینیٹرز کی جگہ پر کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن مارچ میں خالی ہونے والی 52 نشستوں کا انتخابی شیڈول 1 فروری سے پہلے جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اسی طرح کاغذات نامزدگی داخل کروانے سے حتمی فہرست کا اعلان ہونے تک کم از کم 11 دن کا وقفہ درکار ہوگا۔ اس لیے سینٹ کے الیکشن 20 فروری سے پہلے تو کسی بھی صورت کروانا ممکن نہیں۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کروانا آئین کی نفی ہوگا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت صرف وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کا انتخاب ہی اس طریقہ کار کے مطابق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے شو آف ہینڈ کا طریقہ اپنانے کی بنیادی وجہ ماضی کی ہارس ٹریڈنگ قرار دی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں حکومت نے صادق سنجرانی کو بچانے کے لیے سیکرٹ بیلٹ سے فائدہ حاصل کرنا تھا، وہ کر لیا ہے۔ اب سینٹ کے انتخابات میں حکومت کو یہ خوف ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے قانون کی وجہ سے اس کے اراکین ٹوٹ کر دوسری طرف ووٹ دے سکتے ہیں، لہٰذا شو آف ہینڈ کا قانون متعارف کروانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے 15 دسمبر کو کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا کہ سینٹ الیکشن میں وفاداریوں کی خرید و فروخت کے الزامات ہمیشہ لگتے رہے ہیں اور اسی لیے حکومت آئندہ سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ کے طریقے سے کروانے کی خواہش رکھتی ہے۔ لیکن میاں رضا ربانی کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں شفافیت کا سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اسے بہانہ بنا کر چھوٹے صوبوں اور جماعتوں کی نمائندگی کے حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ وفاقی کابینہ نے سینٹ میں شو آف ہینڈ کا قانون متعارف کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت کسی عوامی اہمیت کے مسئلے پر رائے حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف میاں رضا ربانی کہتے ہیں کہ صدارتی ریفرنس کی صورت میں اعلیٰ عدلیہ جو بھی فیصلہ دے، رائے شماری کا طریقہ کار بدلنے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا لازمی ہے، جو کہ پارلیمنٹ کے علاوہ کسی دوسری جگہ ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کی رائے یا فیصلے کے نتیجے میں آئین میں ترمیم نہیں ہوتی، بلکہ ہر صورت میں آئین میں تبدیلی پارلیمان نہیں کرنا ہوتی ہے۔ دوسری جانب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ صرف رہنمائی ہی کر سکتی ہے، فیصلہ نہیں، اور اگر عدالت کہہ بھی دے کہ ترمیم کی جائے تو حزب اختلاف کی جماعتیں راضی نہ ہوں تو ترمیم ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب ایوان میں حکومتی اور اپوزیشن بینچز کے درمیان تعلق نسبتاً بہتر تھا۔ اس وقت تو ایسی کوئی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کروانا بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں ووٹنگ کا طریقہ کار ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے سپریم کورٹ کے پاس لے جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔
میاں رضا ربانی کی بھی رائے تھی کہ یہ ایک سیاسی اور پارلیمانی مسئلہ ہے اور ایسے مسائل مناسب فورمز پر ہی زیر بحث آنے چاہیے۔ بقول رضا ربانی آج یہ سوال لے کر آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو کل عدالت ایسی ہی دوسری چیزوں پر از خود نوٹس لے سکتی ہے، یہ تو اپنی داڑھی خود دوسروں کے ہاتھ میں دینے کے مترادف ہوگا۔ فروری میں سینٹ انتخابات کروانے سے متعلق وفاقی کابینہ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے قمر دلشاد کا کہنا تھا کہ کابینہ کو فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کے انتخابات تو بہرحال فروری میں ہی ہوں گے اور اس کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، نہ کہ وفاقی حکومت۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ نئے اراکین سینٹ کا انتخاب فروری میں ہی ہونا بنتا ہے تاکہ 11 مارچ کو جب آدھے سینیٹرز اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو جائیں تو ان کے متبادل موجود ہوں اور حلف اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات کے عمل میں کم از کم 1 مہینہ درکار ہوتا ہے، جس کا ذکر متعلقہ قوانین میں بھی موجود ہے۔ مرتضیٰ وہاب کا بھی یہی کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ اور اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے، پتہ نہیں وفاقی حکومت ایسا فیصلہ کیوں کر رہی ہے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سینٹ الیکشنز میں ووٹنگ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے فیصلے کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ تحریک انصاف کو خطرہ ہے کہ سینٹ انتخابات میں اس کے اپنے اراکین بھی پھسل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کے باعث حکومت مخالف احساسات اور جذبات میں اضافہ ہوا ہے اور حکومتی جماعتیں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ جے یو ایف اے کے رہنما سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ ان حکومتی حرکتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تو اتنا وقت بھی نہیں کہ اس سلسلے میں آئینی ترامیم کی جا سکے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نے کہا کہ حکومت ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے صرف اپنے وقت میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو صرف عام انتخابات کروانے کی بات کرنی چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کی ان سے جان چھوٹ سکے۔ دوسری جانب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر عثمان کاکڑ نے کہا کہ پی ڈی ایم نے اپنی حکمت عملی بنانی ہے اور اس کا واحد مقصد تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے ان فیصلوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ اس سے پہلے ہی وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔